محترم حضرات، اب ایک اہم تقریر ہوگی۔ محترم سید محی الدین شاکر صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، جو اس مہم کا مرکزی موضوع ہے ففروا الی اللہ، آپ سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، معزز بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا، اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمیں متوجہ کرنے والا، ہمیں چونکانے والا اور ہمیں نیند سے بیدار کرنے والا موضوع ہے۔ جو آیت کریمہ اس موضوع کی مناسبت سے یہاں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، بلکہ یہ موضوع اسی آیت کریمہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے۔ اس میں امید اور خوف کا ایک پورا سمندر پوشیدہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے تو اسے دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا اسے خوف بھی ہے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے اندر وہ دوڑ لگا رہا ہے، وہاں کیا صورتحال پیش آئے گی۔ لیکن امید کی جو کیفیت ہے کہ اس ہستی کی طرف دوڑا جا رہا ہے جو یقیناً بہت دامن وسیع رکھنے والی ہے، ہر گناہ گار کو، ہر خطا کار کو قبول کرنے والی ہے، نہ صرف قبول کرنے والی ہے بلکہ اس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس کے دامن رحمت میں ساری انسانیت کے لیے جگہ ہے، ہر ایک کے لیے اس کا دامن رحمت بڑا وسیع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کی طرف جانے کا مطلب اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں جانا ہے، اس کی جنت کی طرف لپکنا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے جس کی طرف دوڑنے اور بھاگنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ کہ انسان کب کس چیز کی طرف دوڑتا ہے اور کس صورت میں دوڑ لگاتا ہے۔ اگر اس مختصر سوال پر ہم غور کریں تو دو کیفیات یا دو جوابات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کسی کام کے، کسی چیز کے شوق میں دوڑ لگاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے اس صورت میں بھی انسان دوڑ لگاتا ہے۔ پہلی صورت میں جب کسی چیز کا شوق اسے ہو، اسے حاصل کرنے کی تمنا ہو، اسے حاصل کرنے کی تڑپ ہو، تو پھر انسان اس کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف انسان دوڑتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، ان چیزوں سے میری ترقی ہوگی اور یہ میرے لیے ضروری ہیں، تب انسان ان چیزوں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک لازمی شرط یہ ہے کہ وہ چیز اس کا مطمع نظر بن جائے، اس کا فوکس بن جائے، اس کی زندگی کا محرک اور اس کی زندگی کا مصرف اور مقصد بن جائے، تو پھر اس کی دوڑ بھی صحیح ہوگی، اس کا بھاگنا بھی صحیح ہوگا اور اس کا دوڑنا اپنی منزل کی طرف صحیح ہوگا اور وہ صحیح طور پر اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اگر اس کے دوسرے پہلو پر غور کریں کہ انسان جب خوف میں دوڑتا ہے تو اس کے سامنے یقیناً کوئی خطرہ ہوتا ہے، وہ خطرے کو محسوس کرتا ہے اور یہ بات محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اگر یہ میرے قریب آئے گا یا میں اس میں گرفتار ہو جاؤں گا تو پھر میرے لیے یہ بڑی نقصان کی چیز ہوگی، جس کے ذریعے سے میری زندگی تباہ بھی ہو سکتی ہے، میری زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ خوف، یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر اس سے دوڑ کر کسی پناہ گاہ کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ لیکن شرط لازمی یہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہو کہ جس خوف سے وہ دوڑ رہا ہے اس کے مقابل میں ایک پناہ گاہ ہے، ایک محفوظ جگہ ہے جہاں جا کر وہ اپنے آپ کو اس خطرے سے، اس مشکل سے، اس تباہی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب یہ یقین، پناہ گاہ کا یقین اس کو ہوگا تب کہیں وہ اس کی طرف دوڑ لگائے گا۔
ففروا الی اللہ، اس آیت کریمہ میں اور اس ٹکڑے کے اوپر جو فرار کی کیفیت کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو یہی دوسری کیفیت اس میں غالب نظر آتی ہے کہ انسان مختلف مسائل میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف گناہوں میں، معصیتوں میں اس حد تک گھر چکا ہے کہ اب اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی معصیتوں کے اوپر غور کرتا ہے تو اسے پریشانی ہونے لگتی ہے، محض وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اسی کیفیت کے اندر میں رہوں گا تو میری دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے، میری آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پھر اپنے ماحول پر، جس سرزمین پر، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے حالات پر غور کریں، وہاں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں، اس پر جب انسان غور کرتا ہے تو یہ تباہی، مشکل، پریشانی، زندگی انتہائی تنگ اس کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کیفیت میں آتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں کہیں دوڑ لگاؤں۔ لیکن جب یہ دوڑ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے یہ بات معلوم ہو کہ اس کے لیے ایک اور ایک ہی محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک ہی مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کر وہ ان ساری وحشتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے، ساری تکالیف کا حل اسے مل سکتا ہے۔ تو وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی طرف دوڑنے میں، جس کی طرف جانے میں، جس کی دامن رحمت میں پناہ لینے ہی میں اس کے لیے آسانی اور ساری مسائل کا حل ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ یقین انسان کو پیدا ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ یقین پیدا ہوگا، تو سارے مسائل میں اللہ پر بھروسہ نہیں کرنے والا خودکشی کی طرف جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ اب مجھے دوڑنا ہے تو اللہ کی ذات، اس کی پناہ گاہ، اس کا دامن رحمت ایک ایسا غیر معمولی مقام ہے کہ جہاں جانے سے سارے مسائل کا حل ہوگا، ساری پریشانیوں کا حل ہوگا، ساری تکالیف کا مداوا ہوگا، ساری بیماریوں کی دوا ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کا دامن رحمت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کا رخ کرو، اللہ کی طرف دوڑو، وہیں تمہیں یہ سارے مسائل کا حل ملے گا۔ اس آیت کی تشریح میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو۔ انسان جن مسائل کا شکار ہوتا ہے، گناہوں میں، معصیت میں، خرابیوں میں، تکالیف میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ اللہ رب العالمین کی پکڑ کے شکل میں آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو اس کا بھی راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی رحمت کی طرف بھاگو، اسی پر یقین رکھتے ہوئے اس کے احکام کی پیروی کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرمان نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان کی شکل میں جو ہمارے سامنے زندگی کا مقصد یا زندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ اللہ اس کو گزارتے ہوئے اللہ کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ ایک اور مقام پر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بھاگو اس کی معصیت سے، گناہوں سے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف۔ یعنی اگر انسان معصیت میں، گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے نکلنے کا اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ لگائے۔ ایک اور بزرگ حضرت ابو بکر الوراق فرماتے ہیں کہ بھاگو شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف۔ یعنی زندگی کے جو سارے مسائل ہیں، ساری پریشانیاں ہیں، دراصل وہ شیطان کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری خانگی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری معاشرتی اور سوسائٹی زندگی میں انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو تباہیاں اور بربادیاں لاتا ہے، دراصل اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، کہیں بھیڑیا بنتا ہے، کہیں لوگوں کو ستانے والا، تکلیف دینے والا، ظلم کرنے والا بنتا ہے، اور کہیں انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والا بنتا ہے۔ تو ان ساری کیفیتوں سے، شیطان کی اطاعت سے، شیطان کی پیروی سے اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنا اور اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنے کا ہمیں مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا یہ راستہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، محترم حضرات و خواتین، اس سلسلے میں غور کرنے کے لیے تین بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ہم حقیقتاً اللہ کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی پناہ میں، اس کے آغوش رحمت میں اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو تین بنیادی حقیقتوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا
کوئی جائے پناہ ہمارے لیے نہیں ہے جہاں جا کر ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں 3 صحابہ پر جو کیفیت گزری تھی اس کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات فرمائی، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہ اس کیفیت سے جب گزر رہے تھے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو اس کیفیت سے جب وہ گزر رہے تھے تو اس کی تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ اللہ کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹ آیا۔ وہ اسی طرف اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اگر اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اگر انسان کو مسائل سے، پریشانیوں سے نجات پانا ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی پناہ گاہ ہے۔ اور جب انسان اس پناہ گاہ کو محسوس کر لیتا ہے تو رب العالمین خود ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رب العالمین کی طرف جب انسان پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنا دامن رحمت ان کے سامنے وسیع کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر لیا۔ دعا سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے اللہ، میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر لیا، میرے معاملات کو تیرے حوالے کر دیا، تجھ سے جائے پناہ اور جائے نجات تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں ایمان لایا اس پر جو تو نے کتاب میں نازل کیا اور جو کچھ رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یعنی یہ وہ پورا پروسیس ہے جو دعا کے ذریعے سے سکھایا گیا۔ وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں، بلکہ اپنے سارے معاملات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ اس کے حوالے کرنے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں، تو تب کہیں جا کر اللہ کی پناہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو پہلا اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں جو ہمیں مل سکے۔ دوسری جو اہم ترین بات، دوسری جو بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان چاروں ناچار اللہ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر ہم فیصلہ نہ کریں اللہ کی طرف دوڑنا، تب بھی ہم اللہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان کے سامنے قرآن جو راستہ رکھتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہیں چاہتے ہوئے تم اللہ کی طرف جا رہے ہو، راضی خوشی یا زبردستی تم کو اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو عقل مند انسان وہ ہے، دانا انسان وہ ہے، اپنے حق میں صحیح فیصلہ کرنے والا انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب دوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ لیکن اگر فیصلہ نہ بھی کرے تو پھر اللہ کے دربار میں گھسیٹتے ہوئے اس کو لا کر حاضر کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کی پوری زندگی کا نام اعمال دے دیا جائے گا، اور وہاں کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھ جو کتاب تو لے کر آیا ہے، اور اپنی کتاب پر، اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر، ہر چیز پر گواہی دینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے دوسری اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ انسان خود رب العالمین کی طرف دوڑے، ورنہ اس کو گھسیٹ کر کھینچ کر رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جانے والا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم مرو یا تم قتل کیے جاؤ، تمہارا حشر تو سمیٹ کر اللہ رب العالمین کے سامنے تم کو کیا جانا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یعنی انسان، آپ اور میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے تمام معاملات اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہماری رپورٹنگ ہو رہی ہے، ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود واقف ہے، لیکن پورا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ایک ایک چیز کھول کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی، اس وقت رجوع ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ رجوع ہونا ہے تو آج ہم کو رجوع ہونا ہے۔ تیسری بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تنہا ہر چیز کا مالک ہے۔
آج دنیا میں جو سارے معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ اس کا بھی مالک ہے، کل قیامت میں جو فیصلہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کا بھی مالک ہے، اور ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، انتہائی بے بس ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو پھر ہمارے سامنے اور کیا راستہ رہتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے بجائے کوئی اور طرف رخ کریں، کوئی اور طرف نکل جائیں، جبکہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے اختیار میں، تنہا وہ مالک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کی یعنی محتاج ہو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑ لگائیں، ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی، ہماری انتہائی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں۔ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے ہماری۔ تو یہ تیسری بنیاد ہے کہ ہر چیز کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے بھاگے ہوئے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی صورتحال سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج غیر مسلم معاشرہ نہیں، مسلم معاشرے میں بھی تعلقات کا بکھرنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے جھگڑے، آپس میں ناچاخیاں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، ایک دوسرے سے ناراضگی آج مسلم معاشرے میں بھی عام ہو چکی ہے۔ طلاق کی بھرمار ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیس کرنے کی کیفیت بھی ہے۔ جب اعداد و شمار میں جمع کر رہا تھا تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ مسلم معاشرہ بھی کتنا کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی مثال ہم اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ معاشی مسائل کی صورتحال بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح ساری یعنی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے۔ صرف اسکیم کے نام سے اگر آپ آن لائن سرچ کرنے کی کوشش کریں تو چند بڑے 10-12 بڑے اسکیم میں 6,45,000 کروڑ روپیہ لوگ کھا چکے ہیں۔ اتنی بڑی رقم جو $90 بلین سے زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ معاشرے پر خرچ کی جاتی تو کتنا معاشرے کا فائدہ ہوتا۔ سماجی مسائل اپنی جگہ پر ہے، کرائم ریٹ انتہائی ہائی ہے۔ آج 2 دن پہلے کی خبر ہے، بلکہ کل کی خبر ہے کہ 4,86,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے جو مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی چند سال پہلے ہمارے سامنے آئی کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں اس میں 30-31% مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا ریشو بہت آگے ہے۔ اس قسم کی معاشی صورتحال، اس قسم کی سماجی مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، جس کی بات ابھی آپ اسی محفل میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان تعلیمی طور پر پسماندہ، سماجی طور پر پیچھے ہیں۔ یہ سارے مسائل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا چوطرف سے گھیراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ روز آنا ہر دن ایک نئی خبر ہمیں سننے میں ملتی ہے جو مسلم ملت کو ڈی مورلائز کرنے یا مسلم ملت کو پریشان کرنے اور ستانے کا، تکلیف دینے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا اور مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، یہ بہت دیکھنے کی اور اہم ترین توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اسی مردہ تہذیب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اسی چیز کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو، اللہ کے دین کو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے سامنے رکھا تھا اس کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر ہم مخالف سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں حکم تو دیا گیا تھا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لیکن ہم مسائل کی طرف، مشکلات کی طرف، پریشانیوں کی طرف اور اپنے برے انجام کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اس کیفیت سے ہمیں اگر نکلنا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالیں؟ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی اطاعت کی طرف دوڑو۔ یہی دراصل حل ہے۔ اس میں نمبر 1 میں 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یعنی ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو اسلامی اجتماعیت قائم ہوتی ہے اس امیر کی تم اطاعت کرو۔ یہی تمہارے لیے صحیح راستہ ہے، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہے جو جس پر چل کر اللہ سے
سے تم جڑو گے، اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر کی اطاعت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اجتماعیت سے اپنے آپ کو منسلک کریں، اسلامی اجتماعیت، صالح اجتماعیت سے اپنے آپ کو منسلک کریں، تب کہیں جا کر اس راستے کو ہم مکمل کر سکیں گے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب قرآن سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑنا ہے۔ جب یہ ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں گے تو دوسرا پوائنٹ یا دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دین کی خدمت کی جائے۔ جو بات بتائی گئی ففروا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں، یعنی قرآن مجید کی طرف دوڑیں، قرآن مجید پر عمل کریں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ کی اطاعت اور جو فرمان، جو سیرت ہمیں ملتی ہے، اس سے جو نقشہ دین کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دین انسان کی مکمل زندگی کے لیے آیا ہے۔ جب انسان اس دین کو مکمل اختیار کرتا ہے تب کہیں جا کر وہ اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں انسانوں کو، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا، اللہ کی طرف بڑھنے کا، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں، اللہ کی اطاعت میں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے، اجتماعیت سے جوڑ کر ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ نمبر 2 اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے دین کے، اللہ کی طرف دوڑنے میں ایک اور پہلو جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ مسابقت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ دنیا میں آج انسان کمانے کے معاملے میں، پیسہ جمع کرنے کے معاملے میں، دنیا کے سوشل اسٹیٹس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، امتحانوں میں مسابقت ہوتی ہے، اور یہ اگر حلال اور صحیح طریقے سے تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اصلی مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے، جنت حاصل کرنے کے لیے مسابقت اور دوڑ کرنا چاہیے۔ قرآن میں یہ بات ہمارے سامنے ارشاد فرمائی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی سابقو بھی ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہم بالکل کھلا اور واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان کا ہوتا تھا۔ وہی جذبہ اختیار کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ففروا الی اللہ کی کیفیت کو پورا پہنچ سکتے ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے، نمبر 4 یہ کہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کہ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ آج جو بات ابتدا میں بھی آپ کے سامنے آئی، انسان کی زندگی مختصر ہے، کسی وقت بھی اس کی زندگی کا دی اینڈ آ سکتا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے انسان فیصلہ کر لے، اللہ کی طرف دوڑ لگائے تو پھر انسان کے لیے کامیابی ہے، اور انسان کے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑ لگائے۔ اور اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب انسان اپنی پوری دل کی آمادگی کے ساتھ دوڑے، اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہے، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ یہ کہ اے نفس مطمئن، اے اطمینان کے نفس، اے وہ نفس جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے کر دیا تھا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنے اوقات، اپنے مال، اپنی صلاحیت، ہر چیز کو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا رہا تھا، تو کل قیامت میں فرمایا جائے گا ایسا نفس مطمئن جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ
مرضیہ، چل اپنے رب کی رضا کی طرف اور چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ دوڑ کا انجام ہوگا اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف لگائیں گے، اس کی اطاعت کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف اور دل کی آمادگی اور دل کے اطمینان کے ساتھ، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے یہی توقع ہے کہ وہ ہمیں وہاں بھی کامیابی نصیب کرے گا، اپنی رضا کے ذریعے سے جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے غور کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔